اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ واقعہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا واقعہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک دوست نے دوسرے دوست کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر اس کی مدد فرمائی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے گھر کے حالات بہت ہی تنگ تھے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور جو مل جاتا اسی سے گزارا کر لیتے۔ کبھی ہم نے کسی انسان سے کچھ نہیں مانگا تھا اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کیا تھا کہ ہمارے پاس آج کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جس دن ہمیں کچھ میسر آ جاتا اس دن ہم کھا لیتے، اور جس دن ہمیں بھوکے پیٹ سونا پڑتا اس دن میں اور میری بیوی دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھوکے پیٹ ہی سو جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان شروع ہوا اور ہم نے وہ مہینہ بھی ایسے ہی گزارا۔ اب عید کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمارے پاس عید کے دن کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، میاں جی آپ کہیں سے اتنے کھانے کا بندوبست کر لیں کہ ہم وہ عید کے روز کھا سکیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری عید بھی فاقوں میں گزر جائے، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کی بات میرے دل کو جا لگی اور میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ میرا وہ دوست تجارت کرتا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ میری کچھ نہ کچھ مدد ضرور کر دے گا۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا اور ساری حال حقیقت اس سے بیان کر دی۔ اے میرے دوست، پچھلے کئی مہینوں سے میرے گھر کے حالات انتہائی تنگ دستی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور میں نے کبھی بھی تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن میں تم سے مدد کے لیے اس لیے آیا ہوں تاکہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو، اور میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کرم نوازی فرمائے گی، میں تمہیں تمہاری رقم ضرور واپس کر دوں گا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ دوست میری باتیں سن کر بہت غم زدہ ہوا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس ایک تھیلی تھی۔ اس نے مجھے وہ تھیلی دے کر کہا، اس تھیلی میں پورے 1200 درہم ہیں، یہ تھیلی میں تمہیں تحفے کے طور پر دیتا ہوں اور نہ ہی مجھے واپس رقم چاہیے، تمہاری ہر مشکل میری بھی مشکل ہے اور میں دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم بے فکر ہو کر یہ لے جاؤ اور اپنی عید اچھی طرح گزارو۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ جب میری بیوی نے وہ 1200 درہم کی تھیلی دیکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور سوچنے لگی، چلو اب ہماری عید اچھی گزر جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اسی بات میں مصروف تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ایک دوست جس کا تعلق سید گھرانے سے تھا وہ میرے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں اسے انتہائی ادب کے ساتھ گھر میں لے آیا اور جتنی میری حیثیت تھی اس کے مطابق اس کی خدمت بھی کر دی اور اس سے پوچھنے لگا، جی حکم کیجئے، ہمارے غریب خانے پر کیسے آنا ہوا؟ تو وہ سید زادہ مجھے کہنے لگا، میاں تمہیں کیا بتاؤں، اس بار گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے اور اب عید قریب آ رہی ہے اور ہمارے پاس عید کے لیے کچھ بندوبست نہیں ہے، بس میں تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے آیا ہوں، اگر تم میری مدد کر دو اور مجھے کچھ رقم قرض دے دو تو میں تمہارا مشکور ہوں گا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سید کی یہ بات سن کر مجھے اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا
اور میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور ساری بات اس کو بتا دی کہ اس طرح میرا فلاں سید دوست مجھ سے قرض مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوگا اگر ہم 1200 درہم سے 600 درہم اسے قرض کے طور پر دے دیں اور 600 درہم سے اپنی عید گزار لیں۔ اس طرح ہماری عید بھی اچھی گزر جائے گی اور اس بیچارے کی بھی عید اچھی گزرے گی۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری بیوی نے یہ سنا تو اس کا عشق رسول ابھر کر سامنے آیا اور وہ اپنی نم آنکھوں سے مجھے کہنے لگی، جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی کر دیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ جب تم اپنے ایک دوست کے پاس مدد کے لیے گئے تو اس نے تمہیں 1200 درہم دیے اور وہ بھی ہدیے اور تحفے کے طور پر دیے ہیں، اور جب تمہارے دروازے پر ایک تمہارا دوست تم سے مدد کے لیے آیا ہے اور وہ صرف تمہارا دوست ہی نہیں بلکہ آل رسول بھی ہے اور تم اسے 600 درہم دے رہے ہو اور وہ بھی قرض کے طور پر، میں تو کہتی ہوں کہ 1200 کے 1200 درہم اپنے اس سید دوست کو تحفے کے طور پر دے دیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہم بھی عید گزار لیں گے۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے سید دوست کی مدد ضرور کروں گا، اور میں نے وہ 1200 درہم کی تھیلی اٹھا کر اپنے سید دوست کو دے دی اور اس سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر عید منائیں، یہ واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ 1200 درہم تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ اور میرا وہ سید دوست وہ 1200 درہم لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ وہ سید جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی تاجر اس کے دروازے پر کھڑا تھا جس نے حضرت ابو عبداللہ کی مدد کی تھی۔ یہ تاجر گھر میں داخل ہوا اور سید سے کہنے لگا، میاں جی اس بار حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، میں تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے آیا ہوں، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ یہ سید جو پہلے ہی رقم حضرت ابو عبداللہ سے لے کر آیا تھا، اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی وہ رقم کی تھیلی اس تاجر دوست کو دے دی۔ جیسے ہی اس تاجر نے وہ رقم کی تھیلی دیکھی تو اس نے یہ تھیلی پہچان لی کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے حضرت ابو عبداللہ کو دی تھی۔ اس نے یہ تھیلی سید سے نہیں لی اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے دن یہ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور اس سے پوچھنے لگا، جو میں نے تمہیں تھیلی 1200 درہم کی دی تھی وہ تم نے کہاں کی؟ تو حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری بات بتا دی جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ تبھی یہ تاجر دوست کہنے لگا کہ اللہ ہی تمہیں اس کام کی جزائے خیر عطا کر سکتا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1200 درہم کی تھیلی میں نے تمہیں تحفے کے طور پر دی تھی، میں نے وہ خود کسی سے قرض کے طور پر اس لیے لی تھی تاکہ اس بار میری عید اچھی گزر جائے۔ میرا کاروبار میں کچھ خاص منافع نہیں ہو رہا، لیکن جب تم اللہ کے نام پر میرے دروازے پر اپنی حاجت لے کر آئے تھے تو میں نے وہ قرض پر لی ہوئی رقم تمہیں تحفے کے طور پر دے دی، اور اب میں اپنی عید کے لیے کچھ رقم مدد کے طور پر اس سید سے مانگنے گیا، تبھی وہیں مجھے وہ اپنی تھیلی ملی اور میں سر جھکا کر واپس آ گیا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس تاجر دوست کی اس قربانی پر خوب خوش ہوئے اور اس کو کہنے لگے، بے شک تمہاری بھی اس قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا، دونوں کے پاس اب عید کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم رات کو سوئے، لیکن آج رات میری بیوی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس نے ایک سید زادے کی مدد کی تھی، وہ بھی اپنی ضروریات کو پس پردہ ڈال کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس واقعے کی خبر کسی طرح حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کے ہاتھ پیغام دیا،
میں اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا اور مجھے آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ اب میں غلام کے ہاتھوں 10,000 دینار بھیج رہا ہوں۔ ان میں سے 2,000 دینار آپ کے لیے ہیں، 2,000 آپ کے تاجر دوست کے لیے اور 2,000 اس سید زادے کے لیے۔ باقی 4,000 دینار تمہاری عظیم اور سعادت مند بیوی کے لیے، کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ غنی، افضل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیکر ہے۔